ہم دو بہنیں تھیں اور ہم دونوں ہی بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ میری بہن کی شادی ایک ایسے شوہر سے ہوئی جو بدصورت تھا اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، لیکن میری جس سے شادی ہونے والی تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ میں بہت غرور کرتی تھی کہ مجھے میرا شوہر میرے جیسا خوبصورت ملا ہے، جبکہ میری بہن کو بدصورت۔ مجھے سب پیار سے چندا کہتے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو مجھے اپنی شادی کروانے کا بہت شوق ہو گیا، کیونکہ میں سوچا کرتی تھی کہ شادی تو بہت اچھی ہوتی ہے، اس طرح کافی ساری شاپنگ کرنے کو مل جاتی ہے اور سب سے اہم نئے نئے کپڑے پہنے تیار رہنا پڑتا ہے۔ بچپن کے شوق بھی عجیب ہی ہوتے ہیں۔ خیر، میری شادی میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی، جسے میں حسین تھی۔ میرا ہونے والا شوہر اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر فدا ہو سکتا تھا، لیکن مجھ پر اس گھر کے لوگ زیادہ فدا تھے۔ میرے سسرال والے میرے صدقے وارے جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی پیاری بہو ہمیں کہیں نہیں ملتی تھی۔ بیٹا تو ان کا ہیرا تھا ہی، بہو بھی ہیرے جیسے ہی مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے اپنی تعریف سن کر بہت خوشی ہوتی تھی، ساتھ ہی یہ بھی سوچتی تھی کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ ایک حسین مرد کا ساتھ مجھے مل رہا ہے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ میں تو ابھی سے ہی وہ خوبصورت خواب سجا رہی تھی جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جینے تھے، کہ ہم لوگ ایک ساتھ سفر کرنے جائیں گے، روز پیار بھری باتیں کریں گے، کبھی شاپنگ پر لے جائیں گے تو کبھی کہے گا کہ آج پھر گھر پہ کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے بیگم، چلو کہیں باہر چلیں گے۔ کبھی یوں ہم کسی لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں گے۔ یہ صرف شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن شروع کے دنوں میں ہی انسان انجوائے کر سکتا ہے۔ یہ یادیں تو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ میں کبھی زندگی میں اتنی خوش نہیں تھی جتنی اس بات پر خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی تھی، جبکہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میری بہن خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ کوئی ایسے انسان کے ساتھ خوش کیسے ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھنے کا بھی دل نہ کرے؟ اگر کوئی آنکھوں کو اچھا نہ لگے تو پھر دل کو اچھا کیسے لگے گا؟ میری شادی اسی گھر میں پکی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میری بہن بھی روز ہمارے گھر آ جاتی اور شادی کی تیاریوں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے، بالکل اس کے شوہر پر گئے تھے۔ مجھے تو ان کے بچوں پر پیار بھی نہ آتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میری اچھی بھلی پیاری بہن کی قسمت ہی پھوٹ گئی اور اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اس انسان کے ساتھ رہ کر تو خود بھی اسی ہی ہوتی جا رہی تھی، اب تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام نوید تھا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ میری ساری سہیلیاں اور کچھ کزن بھی ہمارے آس پاس بیٹھی تھی۔ میری ایک کزن نے کہا کہ اپنی دولہے کی تصویر تو دکھا دو۔ میں نے جب نوید کی تصویر دکھائی تو اس نے بہت تعریف کی۔ میری بہن نے کہا کہ نوید کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، دیکھو تو اس کے ہونٹ کیسے عورتوں کی طرح گلابی ہے۔ ساری کزن اس بات پر ہنس دی۔ مجھے میری بہن کی اس بات پر بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جو لوگ حسین ہوتے ہیں ان کے ہونٹ ایسے ہی گلابی ہوتے ہیں، اور جو لوگ کالے اور بدصورت ہوتے ہیں ان کی ہونٹ بھی کالی ہوتی ہیں۔ میری بہن نے شاید مذاق نوٹ کیا تھا، لیکن میں نے طنز کیا اور میری بہن کو یہ محسوس ہو گیا۔ وہ چپ کر گئی اور اس نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شام کو امی کے پاس بیٹی رو رہی تھی اور میں نے کہا کہ یہ میرا سب کے سامنے تماشا بنا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی بات کر دی تو اب آنسو بہہ رہے ہیں۔ خیر، میں اپنی بہن سے ناراض ہو گئی، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، مرد کی خوبصورتی تو اس کی باتوں میں ہوتی ہے۔ میرا شوہر دنیا والوں کے لیے جو بھی ہو، لیکن میرا سب کچھ ہے، کیونکہ وہ میری عزت کرتا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں شادی کر کے نوید کے گھر آ گئی۔ نوید کی طرف سے شادی میں بہت کم لوگ آئے تھے، لیکن یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ شاید ان کے رشتہ داروں سے نہیں بنتی تھی۔ اس کے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں تھے، صرف اس کی امی ہی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور تھے جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے، اور ایک بہن بھی جو شادی کر کے باہر کے ملک رہتی تھی، اور بھائی بھی الگ رہتے تھے۔ شادی کے شروع کے 2-4 دن تو
بہت اچھے گزر گئے، لیکن ان 2-4 دنوں میں نوید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی وہ رات کمرے میں سویا۔ اس نے کہا کہ شادی بہت جلد میں ہوئی ہے، لیکن آج کل میں بہت مصروف ہوں۔ میرا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ختم کر لوں، پھر میں تمہیں گھمانے بھی لے جاؤں گا اور پھر ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی مجبوری اور مسائل کو سمجھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ اور رات کو اپنے اسٹڈی روم میں چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے دکھ تو بہت ہوا کہ میں تو خواب سجا کر آئی کہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاروں گی، پر میرے شوہر کو شادی کے شروع کے دن میں ہی کام کی پڑی تھی، لیکن وہ ٹھیک کہتا تھا، اگر کام ضروری نہ ہوتا تو مجھے کبھی ایسا نہ کہتا۔ آخر اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مردوں کی جب شادی ہو جائے تو ان کو اپنی بیوی بہت پیاری لگتی ہے، اور جب بیوی مجھ سے ایسی پیاری ہو تو پھر وہ پیاری کیسے نہ لگے گی۔ میں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کو کہہ دیا کہ وہ کام کرے۔ ویسے بھی اب تو ساری زندگی کا ساتھ ہے، کچھ دن سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس بیچ میرے ساتھ ایک نہایت ہی عجیب حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کا چوتھا دن تھا جب میں صبح جاگی اور جاگ کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ آج تو نشان بہت ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے منہ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ چیز کوئی گندی چیز تھی، جیسے کالک ہو۔ پہلے دن تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلا۔ جب میں نے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر کچھ کالک لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کہیں سے لگ گئی ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ چہرے پر کچھ بھی لگ سکتا ہے، انسان کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اب تو ایسا روز ہونے لگا۔ میں رات کو اچھی بھلی منہ دھو کر سوتی اور صبح جب آنکھ کھلتی تو میرے چہرے پر کالک ملی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے یہ بات کروں۔ اپنی ساس سے میں نے یہ بات نہیں کی کہ نہ جانے وہ کیا سوچے گی۔ سوچا کہ اپنے شوہر سے ہی بات کرتی ہوں، شوہر کو بتائے تو نہ جانے کہ وہ اس بات کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کہیں سے لگ گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن اب یہ روز ہو رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا وہم ہوگا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے چہرے پر باقاعدہ کالک ملی ہوئی تھی، وہ بھی نہ جانے کس چیز کی ہوتی ہے۔ پورا دن میرے منہ پر خارش ہوتی رہی ہے۔ میں جتنی دفعہ بھی منہ دھو لوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا شوہر میری اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا، جسے مجھے کوئی وہم ہو رہا ہے اور میں بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہوں۔ خیر، اس سے بھی زیادہ مجھے اس سے ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ اس کا کام کب ختم ہوگا، وہ کب تک اپنے کمرے میں سویا کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں 3 سے 4 دن کا کہا تھا، لیکن کام مزید بڑھ گیا ہے، اس لیے 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا 2 سے 3 ہفتے؟ ہماری شادی کے شروع کے دن ہیں، ان دنوں میں تو لوگ بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کام کیا اس شادی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ 2 سے 3 ہفتے میں تو ہم لوگوں نے ہنی مون سے بھی واپس آ جانا تھا۔ میرا شوہر بہت حسین تھا، اس کی ہر بات ماننے کا دل کرتا تھا۔ اس نے مجھے کسی طرح سمجھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی ہماری ساری زندگی کا ساتھ ہے، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں مہنگے مہنگے اور اچھی تحائف لے کر دوں، تمہیں اچھی جگہ پر سیر کرنے کے لیے لے جاؤں؟ ان ساری چیزوں کے لیے پیسے ضروری ہے۔ اگر یہ کام اتنا ضروری نہ ہوتا تو کیا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں رہتا؟ تم جیسی حسین بیوی کو کوئی پاگل ہی شادی کے شروع کے دنوں میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ بس یوں سمجھو کہ یہ پاگل بہت مصروف ہے، یہ کام کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کی بات تو ٹھیک تھی، بھلا کون سا شوہر اپنی بیوی کو یوں چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر لے۔ اس دن میں نے غلطی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے اپنے گھر میں ایسا کرنے کی عادت تھی، اس لیے یہاں بھی کر بیٹھی، اور اگلے دن میرے چہرے پر کچھ نہیں لگا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ کوئی میرے کمرے میں آتا تھا۔ میں نے اگلے دن دروازہ لاک نہیں کیا اور پھر سے سو گئی۔ پھر جب صبح آنکھ کھلی تو پھر سے
मेरे चेहरे पर कालक मली हुई थी। लेकिन अगर कोई मेरे कमरे में आता था तो क्या मैं इतनी गहरी नींद में होती थी कि मुझे उसकी आहट भी सुनाई ना देती। मेरी नींद तो कभी भी इतनी पक्की नहीं होती थी कि कोई कमरे में आए और मेरे करीब आकर बैठे, और तो और मेरे चेहरे पर कालक भी मले और मुझे पता ही ना चले। मेरी नींद तो ऐसी थी कि मैं करवट बदलते ही जाग जाती थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इतनी गहरी नींद सोती, जबकि आज तक जिंदगी में इतनी गहरी नींद सोई ही नहीं थी। लेकिन मेरी सास के अलावा और कोई नहीं था। अगर यह कोई नंद या भाभी का चक्कर होता तो शायद मैं उन पर इल्ज़ाम लगाती, लेकिन मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। मेरे कमरे में जो भी आता था मुझे उसकी आहट सुनाई क्यों ना देती थी। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मैं नहीं सोऊंगी और जाकर देखूंगी कि मेरे कमरे में कौन आता है। लेकिन मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। मैंने अपनी एक दोस्त से इसके बारे में पूछा कि अचानक से गहरी नींद आना शुरू हो गई है। मेरी दोस्त डॉक्टर थी। उसने कहा कि जब आपको ऐसी नींद आए कि आपको लगे कि आप ना जाने किस टाइम सोए हैं, किस टाइम जागे हैं, और पूरी रात में एक दफ़ा भी आपकी आंख ना खुले, तो ऐसी गहरी नींद आना बहुत कम बात है। तुम्हें शायद कोई नींद की दवाई देता है। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। लेकिन ये बात सच थी या नहीं, इसमें भी शक था। मैं रात को जो भी करती, आज कुछ नहीं किया। मैंने रात का खाना भी ना खाया। रात को सोने से पहले मैं एक कप चाय पिया करती थी जो मुलाजमा बनाती थी। मैंने चाय भी ना पी और दरवाजे को भी लॉक ना किया। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगी कि शायद मैं परेशान हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन परेशान तो मैं पिछले एक हफ्ते से थी और बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाया करती थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने उसे देख लिया। शायद उसने मुझे भी देख लिया कि जाग रही है। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की वो वहाँ से भाग गया। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पीछे भागती, क्योंकि मैं तो उसे वहाँ देख कर डर ही गई थी। 5 मिनट बाद मैं अपने बिस्तर से उठी और देखा तो पूरे घर में कोई भी नहीं था। मेरी सास के कमरे से उनके खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने शौहर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोलने में 15 मिनट लगा दिए। मैंने कहा कि कोई मेरे कमरे में आया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका जो भी काम है वो रात के लिए छोड़ दे, एक रात के लिए और मेरे साथ चले, कमरे में चले। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। वो मेरे साथ कमरे में आए, लेकिन जैसे ही मैं सोई वो उठकर वापस चले गए। मैं सोचने लगी कि भला ऐसी भी क्या बात है, अगर आ ही गए थे तो चुपचाप सो जाते। मैंने कौन सा उसकी नींद में खुलल डाला था। मुझे मेरे शौहर की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि शायद कोई मेरे खाने में या जो चाय पीती थी उसमें नींद की दवाई मिलाता था। मैंने 2 दिन ना चाय पी और ना खाना खाए, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन ये सब मेरे साथ कर कौन रहा था। अब मुझे हिम्मत करनी थी और मेरे दिमाग में प्लान आ गया था। अगले दिन मैंने खाना प्लेट में डाला और कहा कि मैं अपने कमरे में जाकर खाऊंगी। अगर मेरे सास मेरे साथ ये कर रही थी तो ऐसे ही उसे पता होना चाहिए था कि मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि शायद उसने खाने में नींद की दवा मिलाई थी। पर मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि खाना एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने नौकरानी को आवाज़ दी कि मेरे लिए चाय का कप बना दो। अगर मेरी नौकरानी भी मेरी सास के साथ मिली हुई थी तो फिर उसे ये खबर ज़रूर मिलनी चाहिए थी कि मैंने चाय पी ली है, क्योंकि हो सकता है कि उसे नींद की दवा खाने में ना मिलाई हो, पर लेकिन चाय में मिला दी हो। खाना तो सबके लिए बना था, लेकिन चाय सिर्फ मैं ही रात को पीती थी। मैंने चाय भी नहीं पी और एक तरफ रख दी। मैंने कमरे को लॉक भी नहीं लगाया और सोने की एक्टिंग करने लगी। पहली दफ़ा मुझसे गलती हुई थी। जब वो वजूद कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे सोने की एक्टिंग करनी चाहिए थी, ताकि वो करीब आता तो मैं उसका चेहरा देख पाती। लेकिन मैं डर गई। इस दफ़ा
میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ مجھے بہت ہمت سے کام لینا تھا۔ اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ وہ بہت محتاط قدم بڑھاتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کے قدموں کی ہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، لیکن میں کس طرح ہمت کر کے لیٹی رہی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے سامنے وہ بیٹھ گیا اور میرے منہ پر کچھ لگانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گیلی چیز منہ پر لگائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہی کالک تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ آخر کون تھا جو ساتھ رو رہا تھا اور ساتھ میرے چہرے پر کالک مل رہا تھا؟ پھر اس نے کچھ کہا۔ اس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ کاش میں تمہاری طرح ہوتا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ آواز تو میرے شوہر کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر کالک لگی تھی اور میرے چہرے پر مل رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے؟ تم میری طرح بننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم میری طرح بننا چاہتے ہو؟ تم میری طرح کیوں بنو گے؟ میں تو عورت ہوں جبکہ تم مرد۔ بس اس کے بعد الفاظ میرے گلے میں ہی دب کر رہ گئے، کیونکہ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر مرد نہیں تھا۔ اب میرے دماغ میں ساری گھڑیاں چھوڑنے لگی تھی۔ میری بہن کی وہ بات تو یاد تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اس نے میک اپ کیا ہے۔ شادی کے 15 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا اور میری خوبصورتی سے جلنے کا بھلا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ کبھی شوہر بھی اپنی بیوی کی خوبصورتی سے جلتا ہے بھلا؟ میں سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، تبھی میرا شوہر اتنا حسین تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بھی مرد جیسے نہیں لگے، بلکہ بہت گورے اور خوبصورت تھے۔ میرا شوہر بری طرح رونے لگا اور کہنے لگا کہ کسی طرح اپنی روح مجھے دے دو، کسی طرح تم اپنا وجود میرے حوالے کر دو۔ میں اپنے وجود میں قید ہوں۔ میرا جسم تو ایک مرد کا ہے پر میرے اندر روح عورت کی ہے۔ میں تو خود سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ کیا کہتی؟ بہت غصے میں تھی، لیکن اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا تھا تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ قصور اس کی ماں کا تھا، جس نے اس پر شادی کرنے کا دباؤ ڈالا، میری زندگی برباد کی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے معاف ضرور کر دینا، کیونکہ میں پہلے ہی بدقسمت ہوں۔ اگر مجھے تمہاری بددعا لگ گئی تو میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مجھے کوئی کام نہیں ہے، بس میں تم سے دور بھاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور میں تمہارے ساتھ ظلم کر بھی نہیں سکتا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ 2 دن بعد مجھے میرے شوہر نے میری اور اپنی مرضی سے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ نہ تو میری زندگی تھی اور نہ ہی کوئی میرا مستقبل۔ اس بات پر ہمارے خاندان والے بہت حیران ہوئے اور میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اس لیے میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ ان کو جو بولنا ہے وہ بولنے دینا، تم اپنی حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانا، نہیں تو دنیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے چپ چاپ باتیں سن لی، لیکن اپنے گھر والوں کو حقیقت بتا دی تھی، اس لیے ان کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میری پھر سے شادی ہو گئی ہے اور میں ایک بہت اچھے انسان کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ اس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، لیکن اب میں نے اسے اپنا بیٹا مان لیا ہے اور اللہ نے مجھے میرا اپنا بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ میری اپنے سابقہ شوہر سے کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی ہے۔ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے اور وہاں پر
بہت خوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہاں مجھے کسی جانور کی طرح نہیں دیکھا جاتا ہے، نہ ہی تماشا بنایا جاتا۔ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی باہر کے ملک آؤ، میں تمہیں بلاؤں گا، تمہیں اور تمہاری فیملی کو اس ملک کی سیر کراؤں گا، تم میرے مہمان بن کر آنا۔ لیکن میں اس کی ان باتوں پر ہنس دیتی ہوں۔ میں اس کی اچھی دوست ہوں، وہ میرا ایک اچھا دوست ہے۔